ایسی ویڈیوز لاتے ہیں جس میں غیر مقلدین کی طرف سے اعتراض کیا ہوتا ہے، یا غیر مقلدین جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا عبارتوں کے اندر خیانت کرتے ہیں، پوری عبارت پیش نہیں کرتے، پورا حوالہ نہیں دیتے، کہیں سے ایک ٹکڑا لے لیا، کہیں اور جگہ سے ایک ٹکڑا لے لیا، ان دونوں کو ملا کر اعتراض بنا دیا۔ اور بہت سارے دوست یہ چیز لکھتے ہیں کہ آپ یہ فتنہ پھیلا رہے ہو اور گمراہی پھیلا رہے ہو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ فتنہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو بات ادھوری نقل کرتے ہیں، پوری نہیں نقل کرتے، یا جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بول کر کسی پر الزام لگانا اور ادھوری بات پیش کرنا، اور جس میں وضاحت ہو اس کو چھپا دینا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسی بات پیش کی جس میں پوری وضاحت آ گئی، اب ضرورت نہیں رہی، یہ تو الگ بات ہے، لیکن ایسی بات جس میں وضاحت کو چھوڑ کر ادھوری بات پیش کرنا اور اعتراض کرنا، یہ فتنہ پھیلانا ہے۔ بہرحال معراج ربانی کے متعلق ہماری ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ آج ہم پھر معراج ربانی کا ایک اور اعتراض لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ معراج ربانی بہشتی زیور پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، ایک اور اعتراض کرتے ہیں، ذرا اس کو سن لیں، پھر غیر مقلدین کی اور کچھ باتیں آپ سن لیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ناظرین سماعت فرمائیں معراج ربانی کو۔ چنانچہ لکھتے ہیں اپنی کتاب بہشتی زیور کے اندر کہ وضو کرنے والی کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہیں بتلایا؟ بولو۔ قرآن میں کہیں ہے کہ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرو، پھر حکیم الامت صاحب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ کہاں سے آپ نے امت کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا، اور میری ماؤں بہنوں کے اوپر یہ، اور ہمارے اوپر بھی، کہ قبلے کی طرف رخ۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ معراج ربانی بہشتی زیور پر اعتراض کر رہے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ کہتے ہیں کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ وضو کرنے والی کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرے۔ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں معراج ربانی کہ قبلہ کی طرف منہ کرنے کی یہ بات کیوں مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے، اور پھر اسی سلسلے میں وہ سوالات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نے کہا، یہ اللہ کے نبی نے کہیں بتلایا ہے؟ بولو۔ پھر کہتے ہیں قرآن میں کہیں ہے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کرو؟ اور پھر پوچھتے ہیں کہ حکیم الامت صاحب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یعنی 3 سوالات اس نے کیے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ کہاں سے آپ نے امت پر بوجھ ڈال دیا۔ اب ایک بات یہ ذہن رکھ لیں کہ ان حضرات کے نزدیک قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا بوجھ ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا بوجھ ہے، لیکن قبلہ کی طرف کس چیز کو کرنا پسند کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، ذرا توصیف الرحمان کو سن لیں۔ قبلہ کی طرف پاؤں ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ کرو، چارپائی پہ سوتے ہوئے قبلے کی طرف ٹانگیں نہ کرو، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی مولویوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اب ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ توصیف الرحمان قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانے کو کوئی بے ادبی نہیں کہتے، کہتے کہ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ، یہ مولویوں نے بے ادبی بنائی۔ کوئی بے ادبی نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف پاؤں کیے جائیں۔ قبلہ کی طرف پاؤں کرنا ان کے نزدیک کوئی بے ادبی نہیں ہے، لیکن قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا، چہرہ نہیں کرنا۔ اب ہم انہی سوالات کو پھر دہراتے ہیں جو معراج ربانی نے دہرائے کہ یہ اللہ کے نبی نے کہیں بتلایا ہے کہ قبلہ کی طرف پیر پھیلانا گستاخی نہیں ہے؟ کیا قرآن میں کہیں ہے کہ قبلہ کی طرف پیر پھیلانا گستاخی بے ادبی نہیں ہے؟ اور پھر کیا یہ توصیف الرحمان کو کیسے معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا گستاخی و بے ادبی نہیں ہے؟ ناظرین کرام، ہم نے وہی سوالات دہرائے ہیں جو معراج ربانی نے سوالات کیے۔ یہ توصیف الرحمان کے متعلق یہ جناب اس نے جو مسئلہ نکالا، یہ کہاں سے نکالا؟ لیکن پھر ہم چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض کی طرف، وہ ایک اور غیر مقلد ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ قبلے کی طرف آپ نے تھوکنے سے منع کیا، ٹھیک، تو وہاں تو کوئی دیکھتا نہیں، کدھر تھوک دیا آپ نے، بس دیکھ رہے نہیں آپ قبلہ کی طرف۔ اب جو منع نہیں کیا اس کی حرمت ثابت کر، پیر نہیں کرنا قبلے کی طرف، عجیب بات ہے، پیر نہیں ہوں گے تو منہ کیسا ہوں گا میرا ادھر؟ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ غیر مقلد ایڈوکیٹ فیض کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے، پاؤں پھیلانے سے منع نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ تھوکنے کی ممانعت ہے تو تھوکنا نہیں چاہیے، پاؤں پھیلانے کی ممانعت نہیں ہے۔ مفہوم ان کا یہ ہے نا کہ تو پاؤں پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پیر نہیں ہوں گے تو میرا منہ کس طرح ہوگا قبلے کی طرف؟ اب دیکھیں، یہ حضرات قبلے کی طرف منہ تب ہی کرنا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاؤں بھی قبلہ کی طرف ہوں۔ اب دیکھیں بھائی، وضو کرتے ہوئے پاؤں قبلہ کی طرف نہیں ہوتے نا، پیر تو نیچے ہیں، نیچے کی طرف ہیں،
چہرہ قبلہ کی طرف ہے تو انہیں اچھا نہیں لگا۔ اب یہ جناب فیض صاحب اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ آپ پھر سے ان کی ایک اور کلپ ٹکڑا سن لیں ویڈیو کا۔ قرآن کی طرف پیر کرنا بہرحال درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، جس سے مراد یہ کہ اگر وہ رکھی ہو کسی سمت وہ الگ بات ہے، آپ پیر کر سکتے ہیں، سیدھا اس کے سامنے آپ پیر مت کیجیے۔ دوسرا، قبلے کی طرف پیر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ کوئی حرمت ہے، نہ کوئی منائی ہے، نہ کوئی برائی ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ ایڈوکیٹ فیض کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف پاؤں پھیلانا درست نہیں ہے، بہرحال درست نہیں ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ دیکھیں دلیل ان کی بھی عجیب ہے، قرآن کی طرف پاؤں پھیلانا کیوں صحیح درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے؟ پھر بیت اللہ کیا ہے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ قرآن کی طرف پاؤں پھیلانا اس لیے درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور کہتے ہیں اس کی اہمیت ہے، قبلہ کی اہمیت نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں دوسرا، قبلہ کی طرف پیر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہے، نہ کوئی منائی ہے، نہ کوئی برائی۔ اب کہتے ہیں قبلہ کی طرف منع نہیں ہے، اس کی حرمت ثابت نہیں ہے، اس سے روکا نہیں گیا، ممانعت نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا، اس کی طرف کوئی برائی نہیں ہے۔ بھائی جب قبلہ کی طرف پیر پھیلانے سے تمہیں کسی نے نہیں روکا تو اس کو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جائز کہہ رہے ہو، تو قبلہ کی طرف منہ کرنے سے کس نے روکا تم لوگوں کو؟ اس کی کوئی ممانعت ہے، اس کی کوئی حرمت ثابت ہے، اس سے کسی نے روکا ہے، کوئی منع کی گئی ہے، اس کی کسی نے برائی احادیث قرآن پاک کے اندر برائی بتائی گئی ہے؟ عجیب بات ہے، وہی دلیل جو اپنی بات پر دیتے ہیں وہی اور جگہ ان کو وہ دلیل بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ ایڈوکیٹ فیض صاحب پھر آپ سن لیں کیا کہتے ہیں۔ آپ سے فرماتے ہیں قبلہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے، کعبہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے نا۔ اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ نماز میں تو ہوتا فرض ہے، قرآن پڑھتے وقت بھی کرنا چاہیے، دعاؤں کے وقت بھی کوشش کرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت قبلہ کی طرف منہ ہو، قرآن پڑھتے وقت، دعا کرتے وقت کوشش کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ تو بھئی ہم بھی یہ کہتے ہیں وضو کرتے وقت ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ قبلہ کی طرف چہرہ ہو۔ یہ جو بات کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت قبلہ کی طرف ہو؟ ناظرین کرام، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غیر مقلدین کا اعتراض کتنا کھوکھلا ہے، اور پھر دلائل بھی عجیب ہیں۔ وہی دلیل دے کر خود مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ کیا دلیل؟ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاؤں قبلہ کی طرف نہیں ہوں گے تو چہرہ کس طرح ہوگا؟ اب یہ چہرہ اسی وقت کرنا چاہتے ہیں جب ان کے پاؤں بھی قبلہ کی طرف، بیت اللہ کی بے حرمتی ہو رہی ہو، اس وقت یہ چہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں غیر مقلدین۔ اللہ جل جلالہ اس ایسے فتین گروہ سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔